أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. سورہ بقرہ کی 65ویں آیت ہے، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے بنی اسرائیل کی حکم عدولی کا ذکر فرمایا، اور حکم عدولی اس طور پر کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے عبادت کا کوئی دن متعین کیا کرتا تھا، جیسے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، نصارہ کے لیے اتوار کا دن، اور مسلمانوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن متعین کیا۔ یہ جو جمعے کا دن ہے، یہ ایمان والوں کے لیے عبادت کا دن ہے۔ یوم الجمعتی عید المؤمنین، جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، اسی لیے صرف جمعہ متعین فرما کر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی بندہ خالص جمعے کو روزہ رکھنے کی منت مان لیا، عادت بنا لی، اور جمعے ہی کو روزہ رکھتا ہے، تو صرف جمعہ روزہ رکھنا منع ہے۔ ہاں، البتہ ایام 20 جس کو ہم 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھنے کی عادی ہیں، اس میں جمعے کا دن آ گیا، یا رمضان المبارک میں جمعے کا دن آ گیا، یا عاشوراء جمعے کا دن آ گیا، یا 9 ذی الحجہ جمعے کا دن آ گیا، یا 6 روزے شوال کے اس میں جمعے کا دن آ گیا، تو ایسے موقع پر کوئی حرج نہیں ہے۔ خالص جمعے کا دن متعین فرما کر روزہ رکھنا منع ہے۔ تو اس مسئلے کو لوگ کچھ غلط فہمی سے یوں سمجھ جاتے ہیں کہ جمعے کے دن روزہ ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، خالص جمعہ متعین فرما کر ہمیشہ جمعے کا دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں اللہ نے ہفتے کا دن متعین کیا، یہ عبادت کا دن ہے، اس دن تم لوگ مچھلی مت پکڑا کرو، اس لیے کہ ایک جماعت سمندری کنارے پر رہتی تھی، ایک بڑا طبقہ بنی اسرائیل کا، ان کا سی فوڈ کا کاروبار تھا۔ سی فوڈ، سمندر سے ہی مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی کو بیچتے تھے اور اسی کو کھاتے تھے، اسی پر ان کا زندگی کا گزران ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تو ان لوگوں نے حکم عدولی کی، اس کو اللہ نے قرآن میں یہاں ذکر فرمایا۔ یہ لعین سے بنی اسرائیل کتے کی دم ہے، وہ کتے کی دم، اس کو آپ اگر سونے کی نلی میں رکھ کر صبح سے شام تک زمزم کا پانی چھڑک کر نیچے اگر عود کا دھواں دیتے رہیں، تب بھی وہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہ سدھرنے کی تو ہے نہیں۔ اس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کی حرکتیں دیکھو، جہاں جہاں پر یہ لوگ حکم عدولی کیے، اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں پر ان سے درگزر کرتا گیا۔ وہ ایک لمبی تفصیل اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ذکر فرماتے ہوئے یہاں تک پہنچا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے حکم عدولی کی۔
یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ منکم، وہ تم ہی میں ہیں. نافرمان لوگ کہیں دور نہیں ہیں، وہ تم ہی لوگوں میں ہیں. اور وہ لوگوں کی نافرمانی کیا ہے؟ فی السبتی، ہفتے کے دن کے سلسلے میں نافرمانی ہے. چنانچہ بعض لوگ کرمنل مائنڈ ہوتے ہیں. ہر جماعت میں سیدھے سیدھے فارورڈ دماغ والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کرمنل مائنڈ والے. خالی ان کے دماغوں میں کرائمز پیدا ہوتے ہیں. کرائمز چلتے نہیں، پیدا کرائمز کریٹرز ہوتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ غلطی کیسا کرنا، موجد خطایا. موجد خطایا کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کے نئے نئے طریقے پیدا کرتے ہیں. ایسا کرو، ویسا کرو، ویسا کرو، ایسا کرو. تو ان لوگوں میں جو تھنک ٹینک ہیں بنی اسرائیل، جو اس وقت ان کی نسل اسرائیل میں موجود ہیں، تو ان لوگوں کا دماغ کرمنل میں بہت چلتا ہے آج بھی. تو انہوں نے کیا، کہنے لگے ایک کام کرو بھائی، دن میں مچھلی پکڑنے سے منع کیا، ایک کام کرو رات میں ہی، جمعے کی رات میں جال ڈال دو، اور اتوار کے دن صبح سویرے جال کھینچ لو. تو ہفتے کے دن پکڑنے کے تو نمبر نہیں آئے گا. ہفتے کے دن تم اپنے کام میں رہ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، لیکن شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ مکر ڈالا کہ تم جمعے کے دن شام میں جال بچھا دیا کرو، اتوار کے دن صبح صبح کھینچ لیا کرو. اور شیطان مچھلیوں کو اچھالتا تھا. دیگر دنوں میں مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن اچھل کر سامنے آ رہی ہیں، اچھل کر سامنے آ رہی ہیں. اب ان کے دل میں لڈو پھوٹتے تھے، ارے بھئی چلو کچھ نہ کچھ کریں گے. تو جب ان لوگوں نے ایسی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے. تو اللہ سزا دے گا، لیکن اللہ ڈھیل دے کر سزا دیتا ہے. امت محمدیہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بچ گئی. حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کو کسی گناہ پر عمومی عذاب سے تباہ نہ کر، ہلاک نہ کر. اللہ تعالیٰ نے اس کی تو قبول کر لیا، ورنہ تو یہ امت پر بھی گناہوں کی وجہ سے عمومی عذاب نازل ہو جاتی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہاں جب ان لوگوں نے ایسی حرکت کی، اللہ کے یہاں سے کچھ بندے سمجھانے والے سمجھاتے رہے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن سننے والی قوم تو نہیں تھی. تو وہ ایسے ہی کرتے رہے. فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے اس گناہوں کے نتیجے میں یہ کہا. یہاں پر جو بھی آیا ہے یہ آ کر نتیجہ بیان کرنے کے لیے. اس نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم رسوا بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر ہو جاؤ. علماء یہ فرماتے ہیں بندر دو طرح کے بندر ہوتے ہیں. ایک ہے وائلڈ اینیملس، ایک ہے ڈومیسٹک اینیملس. ایک ہے جنگلی بندر، وہ تو جنگل میں رہتے ہیں. ایک ہے ڈومیسٹک اینیمل جو شہر میں رہتے ہیں. اور شہر میں جو بندر رہتے ہیں وہ تھکالیو رہتے ہیں. سب کے پاس تھکالے کوچ رہتی ہیں. کبھی پنڈو لے لے کو تھکا لیتی ہیں، کبھی مرچی اٹھا لے کو تھکا لیتی ہیں. تھکا لیتے بہت سارے بندر ہوتے ہیں جو خالی تھکالے کوچ رہتی ہیں. تو مختلف اعتبار سے مفسرین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ جو تھکالیو جنم بندر ہے یہ آ کر یہی بنی اسرائیل کی نسل ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے. ان کو انسانوں سے پرانی انسیت ہے، تو اپنی انسیت سے یہ لوگ مانوس ہو کر آبادی میں آ جاتے ہیں. اور دیگر جو لوگ انسانوں سے مانوس نہیں ہیں وہ آ کر وہ جنگل ہی میں رہتے ہیں. تو یہ ان بندروں کی نسل ہے. بعض احباب کا تجزیہ ہے، یہ تجزیہ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ان کا ایک اندازہ ہے، وہ اندازہ یہ کہ یہی وہ بندر ہیں. بہرحال اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اسی لیے ہم بھی آج بھی کون بھی نافرمان کو یہ باندرے بولتے نہیں بولتے. باندرے جو لفظ استعمال ہوا ہے نافرمان اور شریر لوگوں کے لیے، یہی باندرے
نافرمانوں سے ہی یہ سلسلہ اور یہ لقب ملا ہے۔ بہرحال ہم لوگ احتیاط کریں اس بات پر کہ ہم اللہ رب العزت جو حکم دیا ہے اس حکم کا ہم پابند بنیں، اور ہم حکم عدولی سے پرہیز کریں، اور جہاں تک ہو سکے جو کام جس وقت میں کرنے کو کہا گیا وہ کام، جیسے کہ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں بھی اس وقت اس امت کو اللہ نے وَذَرُوا الْبَيْعَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اللہ نے حکم دیا جمعے کے دن کہ تم تجارت چھوڑ دیا کرو، لیکن باندرے تجارت کرنے کو بیٹھے رہتی، باندرے کیا کرتے ہیں؟ تجارت کرنے کو بیٹھے رہتی۔ تو کونوا قردۃ خاسئین، ایسے حرکت کرنے سے نتیجتاً ایسا حال ہو جائے گا۔ اس لیے خاص طور پر جمعے کا دن جب اذان اللہ کے رسول کے طرف سے اس بات کی رخصت ہے کہ جمعے کا دن آپ لوگ اتنی تمہیں اجازت ہے کہ تم آرام سے جمعے کے اذان کے بعد اپنی تجارت بند کر کے آ سکتے ہو، لیکن آتے وقت کیسا سڑا ہوا مت آیا کرو۔ اذا اتیتم الجمعۃ فاغسلوا، آپ نے فرمایا کہ جب جمعے کو آؤ تو غسل کے ساتھ آیا کرو، بغیر غسل کے مت آیا کرو۔ ہاں بھئی پانی نہیں ہے مثلا تو کیا کر لینا، غسل کے بجائے اسباب غسل، وجوہات غسل کیا ہیں، بھئی اپنے بدبو دور کر لینا۔ پہلے زمانے میں چھت بالکل نیچے رہتی تھی اور کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے صحابہ، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آئندہ جب جمعے کا دن تم آؤ تو تم غسل کر کے آیا کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس کا اہتمام کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ جمعے کے دن اہتمام کریں عبادتوں کا۔ جب جمعے کا دن آئے تلاوت، ذکر، دعا، ہمارا کابرین کا معمول تھا، ہر جمعہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ان کو ہم نے دیکھا ہمیشہ جمعے کا دن باقاعدہ پابندی کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہم بھی کوئی نہ کوئی عمل کا اہتمام کریں، سب کریں گے بھی انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق۔